نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مسائل الجاہلیہ جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، تو اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور تقریباً ہم خاتمے تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ رقم 111، المسألة نعم 11 بعد 100۔ نعم، نبدأ على بركة الله۔ بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في به مسائل الجاهلية. قال رحمه الله: مسألة 11 بعد 100، الإيمان بالجبت والطاغوت۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا الایمان بالجبت والطاغوت۔ جبت کہا جاتا ہے یہ یا تو سحر یعنی کہ جادو ٹونا ہے، یا الشیطان، اور دوسرا ہے الطاغوت۔ طاغوت ہے جو اللہ کے حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ جبت میں اور طاغوت میں ایمان رکھتے تھے۔ تو جبت اور طاغوت میں ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے دراصل یہ جو ان کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ دراصل سورۃ النساء کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ان کا ایمان تھا، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ایمان تھا جبت اور طاغوت پر۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ کیا تم ان کو نہیں دیکھتے ہو جن کو کتاب دیا گیا تھا، کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یعنی کہ وہ جبت یعنی جادو ٹونا یا شیطان اور طاغوت، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اہل کتاب ہیں، ان کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی شریعت کی اتباع کریں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے 111 دراصل یہ اس کے بعد والے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ مسئلہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہود جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مدینہ کو ہجرت کرنے کے بعد، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، تو انہیں بہت حسد تھا مسلمانوں سے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو توڑا، اور پھر وہ قریش کے پاس گئے، اور قریش کے پاس جا کر انہوں نے قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قریش نے ان سے پوچھا، یعنی کہ یہودیوں سے پوچھا کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس
یعنی اس کا علم ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کا علم ہے تمہارے پاس، تو تم بتاؤ کہ کون حق پر ہے، ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہودیوں نے بے جھجک سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو تم کس پر ہو؟ تو قریش نے کہا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم صلۃ الرحم کا خیال رکھتے ہیں، ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں، ہم المسجد الحرام، بیت اللہ کی حفاظتی کرتے ہیں، اس کا مینٹیننس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب انہوں نے ساری ان کی اچھائیاں گنی تو یہود نے کہا کہ تم ہی حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ سبب یہ آیت کا نازل ہونے کا سبب یہ ہے، اور اس کے بعد والی جو مسئلہ جو ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر، وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ تو اہل کتاب جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، ان کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ بتا دیا گیا تھا، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، شریعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سب بتا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں میں مبتلا تھے جو ان کی شریعت کی مخالفت تھی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر یہ آیت نازل کی کہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کتاب نازل ہونے کے باوجود بھی یہ جادو ٹونا جو کفر ہے، حرام ہے، اور جو شیاطین ہیں اور طاغوت کی تفصیل ہمارے ساتھ گزری ہے جب ہم نے اصول الثلاثہ پڑھا، اس کے آخر میں طاغوت کیا ہے، طاغوت کی قسمیں کیا ہیں، وہ سب ہم نے وہاں پر پڑھا تھا۔ مختصر سے پھر اس کو دہرانے کے لیے سب سے پہلے شیطان جو ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حدود کو پار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے شیطان ہے، پھر وہ ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، جیسا کہ فرعون تھا، فرعون بھی طاغوت میں سے ہے۔ اور جادو ٹونا کرنے والے، کالا جادو کرنے والے، ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے حدود کو پار کر جاتا ہے خلاف ورزی میں، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی میں حد پار کر جاتا ہے، تو اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہ اگر اس مسئلے کو ہمیں مزید سمجھنا ہے تو مؤلف رحمہ اللہ کی کتاب التوحید میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو آپ اس میں جا کر اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نام قال رحمه الله: المسألة 12 بعد 100 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين۔ تو مسئلہ رقم 112 الثانیة عشرة بعد 100، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا تفضیل دین المشرکین، یعنی کہ انہوں نے مشرکین کے دین کو افضل سمجھا، بہتر سمجھا، اعلیٰ دین المسلمین، مسلمانوں کے دین سے مشرکین کے دین کو بہتر سمجھا۔ تو یہی واقعہ ہے جب یہود قریش کے پاس گئے اور انہوں نے قریش نے پوچھا یہودیوں سے، تو یہودیوں نے بلا جھجک کہہ دیا کہ تم حق پر ہو، مشرکین کو کہا کہ تم حق پر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی جو آیت ہے، وہ اس کی مکمل آیت یہی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا ہے جن کو کتاب کا نصیب یعنی کہ کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، اہل کتاب، وہ جبت اور طاغوت میں ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو لوگ کافر ہیں ان سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان سے زیادہ ہدایت یافتہ مشرکین ہیں۔ تو یہ ان کا قول تھا، تو اسی کو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ دو مسئلے جو ہیں 111 112 دراصل یہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ان کا طریقہ تھا، یہود کا طریقہ تھا، حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی خلاف ورزی کرنا، اور جو حق پر نہیں ہے ان سے کہنا کہ تم حق پر ہو۔ اور یہ جو طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں، تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں،
لیکن جو اہل حدیث ہیں، جو سلفی ہیں، وہ سب اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ان کے حساب سے ہم سب گمراہی پر ہیں. لیکن تبلیغی ہو، صوفی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، اخوان المسلمین ہو یا الاخوان المفلسون، وہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہیں، ہم سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس پر بھی ہو ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. تو یہ جو ان کا طریقہ ہے، یہ طریقہ دراصل یہ سنت کے طریقے کے خلاف ہے. کیونکہ اگر توحید اور سنت پر اتفاق ہو رہا ہے تو وہی حق ہے، اور کفر اور شرک اور بدعت پر اگر اتفاق ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نے کہا کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ باطل ہے، کیونکہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. اگر وہ مل بھی جائیں تو ان کے دلوں میں درار پڑی رہتی ہے، لیکن وہ صرف یہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی تو ایک بہترین نمونہ ہے اس کا. آپ دیکھیں ان کے مجالس میں، آپ جا کے دیکھیں، سب ہوتے ہیں. ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں سب کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ رافضی کو بھی بلا لیتے ہیں. شیعہ ہوتے ہیں، اگر کل کا دن اگر وہ قادیانیہ کو تو نہیں بلائے تو تعجب کی بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بلا لیں گے. تو پھر ایک دوسرے سے کہیں گے تم ٹھیک ہو، تم جس پر ہو تم ٹھیک ہو. لیکن جو واقعی جو حق پر ہیں، اہل حدیث سلفی، ان کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ متشدد ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں، دین میں تشدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، حق پر رہنے کی بات کو تشدد کہتے ہیں. تو اگر مثالیں دی جائیں تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو مختصر سے یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے. جیسا کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم زیادہ حق پر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے. سبحان اللہ. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة بعد 100 لبس الحق بالباطل. تو 113واں مسئلہ جو ہے وہ لبس الحق بالباطل. لبس کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کرنا. تو ان کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو باطل میں ملا کر بتاتے ہیں. تو اسی لیے ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں خطاب ہوتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اے اہل کتاب، خصوصاً یہود، تم جانتے ہوئے بھی، حق کو جانتے ہوئے بھی، حق کے اوپر باطل کا لباس مت پہناؤ. لبس کا مطلب ہوتا ہے، لباس اسی سے بنتا ہے. لباس کا مطلب ہے کسی چیز کو چڑھانا، جیسا کہ کپڑا یا کوئی چیز. تو لبس الحق کا مطلب ہے حق کو یہ پہنانا، باطل کا کپڑا پہنانا، اور یہ بتانا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں لبس الحق بالباطل. تو اسی لیے ابن الجوزی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس و ابلیس. ابلیس کا دھوکہ، یعنی تلبیس کا مطلب ہے دھوکہ. تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے ہر وہ جو باطل ہے اس نے حق بتا کر کئی جماعتوں کو، کئی قوموں کو اس نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن دراصل وہ کیا تھا؟ وہ دھوکہ تھا. کیونکہ ابلیس نے ایسا بنا کر ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے. تو تلبیس و ابلیس بہت عظیم کتاب ہے. تو اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں، یہاں تک کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی ہیں، نہ کہ ابن قیم الجوزیہ. ابن قیم الجوزیہ الگ ہیں، ابن الجوزی الگ ہیں، یہ دو الگ الگ عالم ہیں. تو ابن الجوزی کی کتاب ہے تلبیس و ابلیس. انہوں نے اس میں یہود و نصارہ کو کس طریقے سے شیطان نے گمراہ کیا، بنو اسرائیل کو کس طریقے سے گمراہ کیا، اور پھر ہندوؤں کو، بدھسٹس کو، جو بھی ہیں ان کا سب کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے. یہاں تک انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کئی لوگ جو یہ بھی ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، سارے گمراہ فرقے کس طریقے سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، مرجیہ،
یہ سب جو ہیں رافضیہ، یہ سب جو ہیں کیسے وہ گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں تفصیل میں ان کو بتائی ہے. اگر وہ کتاب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کئی زیادہ معلومات ہوتی ہیں اس میں. تو وہ طریقہ وہی ہوتا ہے، حق کو ایسا، باطل کو ایسا پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ حق ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی بات سے شروع کرتے ہیں لیکن گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. حق کی بات سے شروعات ہوتی ہے لیکن اس کا خاتمہ گمراہی پر ہوتا ہے. تو اسی لیے علماء نے اہل البدع سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. جو اہل السنہ والجماعت ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، وہ اہل البدع کی مجالس میں نہیں جاتے ہیں، ہرگز نہیں جاتے ہیں، کیونکہ یہ اہل البدع کا طریقہ ہوتا ہے. وہ اچھی باتیں شروع کرتے ہیں لیکن وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو یہ میٹھا زہر ہوتا ہے، پہلے میٹھائی دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس میں زہر گھول کر دے دیتے ہیں. تو اسی لیے سلف سے کئی ایسے واقعے مشہور ہیں، موجود ہیں، جیسا کہ الامام ابن بطہ العکبری بھی کہتے ہیں یا عکبری بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں کئی ایسے واقعے ذکر کیے ہیں سلف کے. امام مالک کا ذکر ہے، دوسرے سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، ایسے کئی جو سلف میں سے جو کبار علماء گزرے ہیں ان کے واقعات ذکر کر کے سمجھاتے ہیں کہ کیسے وہ اہل البدع کے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں سنا کرتے تھے. انس بن مالک کے پاس آ کر کہتا ہے ایک شخص کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں. امام مالک کہتے ہیں نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تیرے سے. پھر ایک اور سلف میں سے ایک اور عالم کی بات آتی ہے کہ وہ ان سے آ کر اس نے ویسے ہی کہا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرا دین پتہ ہے، اگر تجھے تیرے دین میں شبہات ہیں تو جا کر تیرے ہی قسم کا ایک اور شخص تلاش کر جس کو اس دین میں اس کو بھی شبہات ہیں، تو تم دونوں بحث کرو، میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا. یہ بھی مشہور ہے. ایک اور عالم کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ میں آپ سے ایک آیت میں تلاوت کرنا چاہوں گا تمہارے سامنے. انہوں نے ایک آیت بھی سننا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی اور کہا کہ نہیں. اس نے کہا قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سننا چاہوں گا. کیونکہ یہ طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن کی آیت ہے لیکن ایک بدعتی سے انہوں نے قرآن کی آیت بھی سننا پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اہل البدع کا طریقہ ہوتا ہے. حق سے شروع کرتے ہیں، باطل کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، سلف سے مشہور ہے کہ اگر دیکھیں انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کے دل پر ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہو، وہ چھوٹی سی بات اس کے دل پر اثر کر جائے گی اور وہ گمراہ ہو سکتا ہے وہاں سے. تو اسی لیے سلف اہل البدع سے بات نہیں کرتے تھے، ان سے ایک آیت بھی نہیں سنتے تھے. ان کی مجالس تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جا کر ان سے جو اچھا ہے وہ لے لیں گے اور جو خراب ہے وہ چھوڑ دیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیسے پتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے؟ اس کا معیار جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس معیار بھی نہیں ہے حق اور باطل میں تفریقہ کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکتا ہے وہ. تو اسی لیے جب سلف نے یہ راستہ اختیار کیا، یہ رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے اہل البدع سے دوری اختیار کی، تو عام انسان کو چاہیے، بلکہ زیادہ عام انسان پر یہ بات آتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہے، ان کے مجالس میں نہ جائیں، ان کی باتیں نہ سنیں. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن کی تفسیر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تفسیر سنیں گے، جو تفسیر ہے سب سے پہلے تو وہ اصول تفسیر کی ایک دم مخالفت ہوتی ہے. جو جس طریقے سے وہ تفسیر کرتے ہیں، تفسیر نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب میں کلام ہے، اور یہ کلام بغیر علم کے ساتھ کلام ہے، اس میں علم نہیں ہے اس میں. تو ایسا کرنے والا کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
تو جس کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، نہ عربی کا علم ہے، نہ تفسیر کا علم ہے، نہ اصول تفسیر کا علم ہے، نہ علوم القرآن کا علم ہے، نہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، ایسا شخص قرآن اٹھا کر مسجد میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آیتیں پڑھتا ہے، اور وہ جس طریقے سے سمجھتا ہے یا جس طریقے سے اس نے دوسروں سے سنا ہے ایسی ویسی کتابوں کو لے کر، تو وہ خلط ملط کر کے وہ لوگوں کے آگے وہ پیش کر دیتا ہے. پھر وہاں سے ہم دیکھے ہیں، یہ ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں یہ سب واقعے، تو لوگ وہاں سے نکل کر کہاں کہاں گئے ہیں ہمیں پتہ ہے. گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہیں، تکفیر کا راستہ اختیار کیے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے، انہوں نے حکام کی تکفیر کی ہے، انہوں نے فتنہ مچایا ہے، انہوں نے داڑھی والوں کو اور پردہ حجاب میں رہنے والی بہنوں کو انہوں نے بے پردہ کیا ہے. جنہوں نے داڑھی چھوڑی تھی، اس بار نہیں کرتے تھے، ان کو جیل میں پہنچایا انہوں نے، انہی کی طرف سے ہوا ہے. لیکن شروعات حق سے ہوئی تھی، قرآن سے ہوئی تھی، لیکن نتیجہ اس کا باطل نکلا، لا علمی کی وجہ سے اور بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے. مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ باطل کو حق کا لباس پہنا کر اس کو پیش کرنا، یہ انہی کا طریقہ ہے، اور یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا. اب دیکھیں گے قرآن میں بھی کئی مثالیں دی گئی ہیں، احادیث میں بھی کئی مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے یہود ایسا کیا کرتے تھے. نعم. قال رحمه الله: المسألة 14 بعد 100 كتمان الحق مع العلم به. 114 مسئلہ کتمان الحق، یعنی کہ حق کو چھپا دینا، مع العلم بھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، اس کا علم ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو چھپا دیتے تھے. تو ایسی بھی کئی مثالیں ہیں، خصوصاً یہود اور نصارہ کے متعلق بہت مثالیں ہیں. ایک مثال جو مشہور مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں کچھ گناہ ہوا اور اس پر ان کو سزا قائم کرنی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو تمہاری کتاب میں ہے، تورات میں ہے، اس کا حکم، اس کی تنفیذ کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو جھوٹ بولا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ ہے، کہا کہ تورات اٹھا کر لے آؤ. تو تورات اٹھا کر لے آئے، اور جو شخص پڑھ رہا تھا اس نے اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کے ادھر ادھر پڑھنے لگا. لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کر لیے تھے اور وہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے، وہ جانتے تھے کہ تورات میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آیت آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، اس سے کہو کہ وہ اس کا ہاتھ ہٹائے. تو جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ وہاں پر وہ آیت تھی اور وہ حکم اس آیت میں تھا. تو یہ جو خصلت ہے، حق کو چھپانا، علم کو چھپانا، یہ بہت خطرناک خصلت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو سب سے پہلے تو اہل کتاب میں سے جن کو اہل کتابیں دی گئی تھی، تورات اور انجیل دی گئی تھی، اور اس کے بعد علماء کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے کہ ان سے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے اور ان سے میثاق لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے بلکہ اسے ظاہر کریں گے، اس کو بتائیں گے لوگوں کو. اگر کوئی فتویٰ پوچھتا ہے، اگر کوئی کسی بات کو لے کر پہنچتا ہے، آتا ہے، تو اس کی وضاحت کرنا ہے، اس کو پوری علم، جو بھی انہیں علم دیا گیا ہے، وہ اس کے حساب سے اس مسئلے کو اس کو سمجھانا ہے، اس کو صحیح فتویٰ دینا ہے. اور جو علم کو چھپاتا ہے، عالموں میں سے، علماء میں سے جو علم کو چھپاتا ہے، اس کے متعلق علماء نے یہی کہا ہے کہ اس میں یہودیوں کی یہ خصلت پائی جاتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ
ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ اللہ نے جنہیں کتاب دیا گیا تھا ان سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، لِتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم یقیناً اس کو پوری طریقے سے اس کو وضاحت کرو گے، اس کو بتاؤ گے لوگوں کو، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو تم نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ لیکن اللہ کے اس حکم کو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے عوض میں انہوں نے ایک بہت کم قیمت کے لیے انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو بیچ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ کہ وہ لوگ جس کو ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدی اور ہدایت جس کو ہم نے نازل کی ہے، اللہ کہتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے اس کا مکمل بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب اولئک کتاب میں وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت اتری ہے، یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون تو اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان پر بھی ان کی بھی لعنت ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کیا اور اس کے بعد اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے اس کا بیان کیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت 2 آیتیں ہیں، تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کو علم چھپانا نہیں ہے، علم کے مطابق اسے بیان کرنا ہے، علم کو بیان کرنا ہے، علم کی باتیں لوگوں کو بتانا ہے، خصوصاً اگر کوئی آ کر پوچھے تو اس کو اس علم کو اس تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ امانت دی گئی ہے ایک عالم کو، تو یہ امانت ہے جس کو پوچھنے والے تک پہنچانا ہے، اور اگر اس نے اس امانت کو ادا نہیں کیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کی لعنت ہے جو لعنت بھیجتے ہیں، تو لعنت کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اگر دور ہو گیا تو پھر کون اس پر رحم کرے گا، تو کیا ہوگا اس کا؟ تو علم کو چھپانا یہ دراصل حق کو چھپانا، علم کو چھپانا یہ یہودیوں کی خصلت ہے اور بعض نصارہ کی بھی خصلت ہے، انہوں نے چھپا دیا، وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں اللہ کی کتاب، جو بھی توحید، شریعت، دین، جو بھی اس کی باتیں ہیں وہ لوگوں سے چھپا دیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور پھر اس میں انہوں نے خلط ملط کرنا شروع کر دیا، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، اور انہوں نے اس کا بیان نہیں کیا، اس کو بیان کر کے اس کی وضاحت کر کے انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا اس کے بارے میں، تو اسی لیے ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ نعم۔ قال رحمه الله: المسألة 15 بعد 100 قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم۔ مسئلہ رقم 115، قاعدۃ الضلال، گمراہی کا قاعدہ، یعنی کہ گمراہی کا اساس کیا ہے؟ وہی القول علی اللہ بلا علم، اللہ پر ایسی بات کہنا جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے، یعنی کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ علم بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ کہنا یہ گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے متعلق یہی کہا کہ من قال فی القرآن
بلا علم، جس نے قرآن میں ایسی بات کہی جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے. من قال فی القرآن بما لا يعلم، جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اگر کسی نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے لے. یہ تو ہے ہی، لیکن اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا یہ دراصل شرک سے بڑا گناہ ہے. شرک سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ شاید یہ بات پہلے گزری ہے. آیت کی ترتیب سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ننزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو اس آیت میں ترتیب بتائی گئی ہے، سب چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک. اسی لیے اہل تفسیر کہتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے رب نے یہ حرام قرار دیا ہے الفواحش، یعنی کہ وہ گناہ، ما ظہر منها وما بطن، وہ گناہ جو شخصی طور پر کیے جاتے ہیں، ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں اور چوری چھپے بھی کیے جاتے ہیں، تو یہ گناہ. والاثم، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے. والبغی بغیر الحق، اور دوسروں کے مال اور عزت اور ان کی آبرو، ان کا خون، اس پر اعتداء کرنا، یعنی کہ اس پر حد پار کرنا بغیر الحق. اور پھر وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ اس کے متعلق کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی ہے، سلطان کو یہ نازل نہیں کیا گیا ہے. سلطان کا مطلب ہے یہاں پر قوی دلیل. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر یہ بات کہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلے حقوق النفس ہے. تو اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے ظاہری طور پر کرتا ہے یا چوری چھپے کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لے رہا ہے. پھر والاثم، اور ایسا گناہ جو دوسروں پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو یہاں سے حقوق النفس کے بعد وہ حقوق العباد کی طرف چلا گیا. والبغی بغیر الحق، اور ان کے جان و مال اور عزت اور آبرو کے متعلق وہ حد پار کر جانا، ان پر ہاتھ ڈالنا، تو یہ بھی حقوق العباد کے متعلق ہے. تو اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے. پھر شرک کی بات آئی ہے، شرک حقوق اللہ ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کے پاس تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کرنا شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے اور یہ کفر تک جا سکتا ہے، والعیاذ باللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر ختم کرتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين